پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی اور ثقافتی رکاوٹیں۔ نمبر 1، جہالت اور ناخواندگی۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں سب سے اہم معاشرتی رکاوٹ ناخواندگی اور جہالت ہے۔ 2009 سے 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق ہماری کل آبادی میں سے 57% لوگ پڑھے لکھے ہیں اور باقی 43% ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ آبادی کا بہت بڑا تناسب ان پڑھ ہونے کی وجہ سے معاشی عوامل سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے معیشت کے تمام شعبے پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کا خاصا تناسب پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ وہ معاشی ترقی کی تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور معاشی ترقی کے حصول کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹیکسوں کا بوجھ خندہ پیشانی سے براہ راست برداشت کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ٹیکس معاشرے کی فلاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ہمارے شہری اتنے باشعور ہیں، وہ ٹیکسوں کو کسی نہ کسی طریقے سے چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کی صورت میں ان کی دی ہوئی رقم ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہوگی، بلکہ وہ اسے اپنے اوپر ایک بوجھ تصور کرتے ہیں اور کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کی ادائیگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر لوگوں میں تعلیم عام ہو تو وہ معاشی ترقی کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں اور معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مؤثر آبادی کی کمی۔ ہمارے ہاں مؤثر آبادی کا تناسب بھی بہت کم ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عورتیں گھر کی چار دیواری تک محدود رہتی ہیں۔ وہ بہت کم تعداد میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ایک عام اندازے کے مطابق ہمارے ہاں عورتوں کی کل 2% تعداد معاشی جدوجہد میں مردوں کا ہاتھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مؤثر آبادی کا تناسب تقریباً 32% ہے۔ آج تک اتنے ملتے ہیں۔